أسارير وجه صبيح تسر أسارير وجه صبيح. مضبوط کڑے کو وہ تھام لے. فقد استمسک بالعروۃ الوثقی. اب یہ مضبوط کڑا کیا ہے؟ دین ایک مضبوط کڑا ہے جو کبھی چھوٹے گا نہیں، یعنی ٹوٹے گا نہیں، پھٹے گا نہیں. ہاں اگر کوئی بندہ خود ہی اپنے ہاتھوں سے چھوڑ دے تو یہ اور بات ہے، مگر اگر وہ مضبوطی سے خود پکڑا ہوا ہو تو وہ کڑا ٹوٹنے والا بھی نہیں اور پھٹنے والا بھی نہیں. فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابی آئے اور آ کر جو ہے انہوں نے کہا، اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہا، یعنی ایک شخص حضرت قیس بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں تھا. ایک شخص آیا جس کا چہرہ خدا ترس تھا، یعنی دکھنے میں ہی بڑا نیک اور متقی نظر آ رہے تھے. انہوں نے 2 ہلکی سی نمازیں ادا کی، یعنی تحیۃ المسجد پڑھی ہوگی. تو لوگ انہیں دیکھ کر کہنے لگے کہ جنتی ہیں، یہ جنتی ہیں، آپس میں کہنے لگے. تو جب وہ باہر نکلے تو حضرت عبداللہ بن قیس بن عبادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں بھی ان کے ساتھ باہر نکلا اور ان سے باتیں کرنے لگا. جب وہ اچھی طریقے سے متوجہ ہو کر بات کرنے لگے تو میں نے ان سے کہا کہ آپ جب داخل ہوئے مسجد میں تو آپ کو دیکھ کر لوگوں نے آپ کے حق میں جنتی ہونے کا دعویٰ کر رہے تھے، اس کی کیا راز ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ سبحان اللہ، کسی کو ایسا نہیں کہنا چاہیے، وہ تو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے. کسی کا جنتی ہونا یا جہنمی ہونا وہ تو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، ایسا تو نہیں کہنا چاہیے. ان کی عاجزی تھی یہ. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں نے ایک خواب دیکھا تھا، شاید یہ اس وجہ سے کہہ رہے ہوں گے. وہ خواب یہ تھا کہ میں ایسا دیکھا تھا کہ میں ایک لہلہاتے ہوئے سرسبز یعنی ہرے بھرے گلشن باغ میں ہوں اور اس کے درمیان ایک لوہے کا ستون ہے. اس باغ کے درمیان ایک لوہے کا ستون یعنی پلر گڑا ہوا ہے جو زمین سے لے کر آسمان تک چلا گیا ہے، اور اس کے اوپری حصے میں یعنی اس ستون کے اوپری حصے میں ایک کڑا موجود ہے. اور کسی نے مجھ سے کہا کہ اس کے اوپر چڑھ جا. میں نے کہا میں نہیں چڑھ سکتا، یعنی ستون پر میں کیسے چڑھوں؟ تو اس نے میری مدد کی اور اس نے مجھے تھاما. تو پھر میں نے جب اس نے مجھے اٹھا کر تھاما تو میں اس پر آسانی سے چڑھ گیا اور میں نے اس کڑے کو تھام لیا. اس نے کہا دیکھو مضبوط پکڑے رکھنا. اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی کہ وہ میں خواب میں یوں دیکھ رہا تھا کہ وہ کڑا میرے ہاتھ میں نے مضبوطی سے تھاما ہوا ہے اور میری آنکھ کھل گئی. میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا ایک خواب بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ گلشن باغ یہ اسلام ہے، اور یہ جو ستون ہے وہ ستون دین ہے، اور جو کڑا ہے وہ عروۃ الوثقی ہے. تو مرتے دم تک تو اسلام پر قائم رہے گا. اس کی تعبیر یہ ہے کہ تو مرتے دم تک اسلام پر قائم رہے گا. اور یہ شخص کون تھے؟ یہ شخص عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو توریت کے بھی عالم رہے. اور اسی حدیث میں ہے کہ اس وقت آپ بہت زیادہ بوڑھے ہو گئے تھے. جب یہ واقعہ قیس بن عبادہ رحمۃ اللہ علیہ سے بیان کیا تھا اس وقت یہ بہت بوڑھے ہو گئے تھے اور لکڑی پر ٹیک لگائے ہوئے مسجد نبوی میں آئے تھے اور ایک ستون کے پیچھے انہوں نے نماز پڑھی تھی. تو آگے دیکھتے ہیں. جی وعلیکم یہ خواب میں دیکھا تھا؟ خواب میں دیکھا تھا. نہیں، کس نے دیکھا؟ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو پہلے انہوں نے خود ہی تورات دیکھا؟ کے پہلے تورات کے عالم تھے، پھر اس کے بعد انہوں نے اسلام لے آئے تھے. انہوں نے خواب دیکھا تھا. ہاں تو یہ جو آپ نے بتایا بھی کہ ان کے بارے میں لوگ باتیں کر رہے تھے کہ یہ جنتی ہے. ہاں انہی کے بارے میں کہہ رہے تھے. یہ اور ایک اور یہ تھوڑا سا دوبارہ بتا دیں. یعنی نہیں میں سمجھی نہیں. مطلب جیسے آپ نے بتایا جو دین کا کڑا ہے وہ ٹوٹنے والا نہیں ہے، وہ چھوٹ سکتا ہے لیکن ٹوٹ نہیں سکتا. یعنی اگر انسان خود چھوڑ دے تو چھوٹ جائے گا مطلب ضرور. چھوٹ سکتا ہے، ٹوٹ نہیں سکتا. ٹوٹ نہیں سکتا. جو پکڑے رکھے گا ہاں وہ
اس سے وہ کڑا تو نہیں ٹوٹے گا. ہاں. ہاں. تو یہ قیس بن عبادہ نے فرمایا یا قیس بن عبادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں تھا، ایک شخص آئے جن کا چہرہ دیکھتے ہی خدا ترس نظر آ رہا تھا. لوگ انہوں نے آ کر ستون کے پیچھے ہلکی سی 2 رکعتیں یعنی شارٹ یعنی چھوٹی چھوٹی صورتوں کے ساتھ، یعنی کہ لمبی نمازیں پڑھی، بلکہ کم آیتوں کے ساتھ، یعنی چھوٹی نماز انہوں نے 2 رکعت ہلکی رکعت 2 رکعتیں نماز پڑھی. اس لیے کہ وہ بہت زیادہ بوڑھے ہو گئے تھے اور لکڑی کے سہارے لکڑی ٹیکتے ہوئے آئے تھے مسجد نبوی میں، اور انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی. تو لوگوں کے آپس میں جو چمگوئیاں تھیں کہ یہ جنتی ہیں کر کے، تو اس وجہ سے یہ ان کے ساتھ ہو گئے، ان کے پیچھے پیچھے ہو گئے اور ان سے باتیں کرنے لگے. جب وہ بات اچھی طریقے سے ان کے پاس کرنے لگے تو پھر انہوں نے اس بات کو بتایا کہ لوگ آپ کے تعلق سے یہ کہہ رہے تھے، تو اس کا کیا راز ہے؟ تو اس پر انہوں نے کہا کہ سبحان اللہ، لوگوں کو تو ایسا نہیں کہنا چاہیے، اس کا علم تو اللہ تعالیٰ ہی کو ہے، مگر شاید لوگوں کا کہنا اس وجہ سے ہوگا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نے خواب دیکھا تھا اور انہوں نے یہ خواب بیان کیا. پھر اس کے بعد کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواب کی تعبیر یہ دی تھی کہ تم مرتے دم تک اسلام پر قائم رہے گا. یہ ذرا بتا دیں گی کہ اس میں یہ انہوں نے کیا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ بات کیا ہے اور سکون کیا ہے، وہ مس ہو گیا. اچھا. یہ جو گلشن جو باغ دیکھا تھا وہ اسلام ہے، اور یہ ستون دین ہے، اور وہ کڑا جو ہے عروۃ الوثقیٰ ہے. اب یہاں پر کہا گیا نا قرآن شریف میں فقد استمسک بالعروۃ الوثقیٰ، تو اللہ تعالیٰ کے رسول فرما رہے ہیں کہ یہ جو کڑا تو نے دیکھا ہے یہ عروۃ الوثقیٰ ہے. اگلی بات سمجھ میں. اور کڑا کیا ہے؟ عروۃ الوثقیٰ ہے. کیسے لکھتے ہیں؟ نہیں سمجھ. عین را واو گولتا. آیت میں لکھا ہے، آیت میں چیک کر لیں، واللہ علیم سمیع علیم سے پہلے. اوکے. فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقیٰ، یعنی عروۃ الوثقیٰ یعنی مضبوط کڑا. اوکے. پھر ایک اور روایت میں یہی خواب تھوڑا الگ انداز سے بیان کیا گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص آیا اور مجھے لے چلا ایک لمبے چوڑے صاف اور شفاف میدان میں. ہم پہنچے، میں نے وہاں بائیں طرف جانا چاہا یعنی لیفٹ سائڈ کو، تو اس نے کہا تو ایسا نہیں ہے. میں دائیں جانب چلنے لگا تو اچانک ایک پھسلنا پہاڑ نظر آ پڑا، یعنی پھسلنے والا پہاڑ. اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اوپر چڑھا لیا اور میں اس کی چوٹی تک پہنچ گیا، یعنی ٹاپ میں پہنچ گیا. وہاں میں نے ایک اونچا ستون لوہے کا دیکھا جس کے سرے پر سونے کا یعنی اس چوٹی پر سونے کا ایک کڑا تھا. مجھے اس نے اس ستون پر چڑھا دیا یہاں تک کہ میں نے اس کڑے کو تھام لیا. اس نے پوچھا خوب مضبوط تھام لیا ہے؟ میں نے کہا ہاں. اس نے زور سے ستون پر اپنا پاؤں مارا، وہ نکل گیا، یعنی ستون نکل گیا اور کڑا میرے ہاتھ میں رہ گیا. یعنی اس نے زور سے ستون پر اپنا پاؤں مارا اور وہ نکل گیا اور کڑا میرے ہاتھ میں رہ گیا. جب یہ خواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت نیک خواب ہے. میدان محشر ہے، بائیں طرف کا راستہ جہنم کا راستہ ہے اور تم ان لوگوں میں نہیں ہو. دائیں جانب کا راستہ جنتیوں کی راہ ہے. پھسلنا پہاڑ شہداء کی منزل ہے اور جو کڑا ہے وہ اسلام کا کڑا ہے. مرتے دم تک اسے مضبوط تھام رکھو. اور اس کے بعد حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا امید تو مجھے یہی ہے کہ خدا تعالیٰ مجھے جنت میں لے جائے گا. یعنی ایک اور روایت میں اس طریقے سے بیان کیا گیا ہے یہی خواب کو. چلیں ہم آگے دیکھتے ہیں. جی یہ کس نے روایت کی؟ حضرت قیس بن عبادہ. پہلی روایت حضرت قیس بن عبادہ رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کی ہے. آگے دیکھتے ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اب آگے اللہ تعالیٰ نے، پیچھے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارا ایمان بنا دیا، اور ایمان کیسا بنایا کہ اپنی بڑائی بیان کر دی، اپنی بڑائی، اپنی کبریائی، اس کی تفصیل بیان کر دی، اور پھر اس کے بعد یہ کہا کہ زبردستی نہیں ہے، راستہ کھول کھول کر بتلا دیا گیا ہے. اب آپ کے اختیار میں ہے، اب تمہارے اختیار میں ہے کس پر چلنا ہے. اگر تم لوگوں نے، یعنی بندوں نے، اگر دین کو پکڑ لیا تو ایک ایسا ہے گویا کہ دین پر چل پڑے، دین کو اپنا لیا، اللہ کی وحدانیت کو دلوں میں سماتے ہوئے اللہ کی ابدیت پر چلنا اپنے لیے ٹھان لیا، عبد ہو کر چلنا، بندہ بن کر چلنا. اگر یہ اپنے لیے ٹھان لیا تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ فقد استمسک، کہ تحقیق، یہ بات کی تحقیق ہو گئی کہ تم نے مضبوط کڑا تھام لیا ہے. اب یہ مضبوط جب کڑا بندہ تھام لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ ولی، یعنی اللہ تعالیٰ دوست ہے، کارساز ہے، یعنی کاموں کا بنانے والا ہے، دوست ہے، بہترین دوست ہے جو دوستی نبھانا اچھی طرح سے جانتا ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ ولی الذین آمنوا، ان لوگوں کا اللہ تعالیٰ دوست ہے، اللہ تعالیٰ کارساز ہے ان لوگوں کا جو ایمان لاتے ہیں، جنہوں نے ایمان لایا. یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ نکالتا ہے اندھیروں میں سے نور کی طرف. وہ بندوں کی تڑپ پر، بندوں کے ٹھاننے پر، بندوں کی کوشش پر وہ کرتا کیا ہے؟ وہ ایسا دوست ہے کہ تم کو نکالتا ہے، یخرجہم، ان لوگوں کو نکال لیتا ہے، من الظلمات الی النور، اندھیروں میں سے، اندھیریوں میں سے، ظلمتوں میں سے نور کی طرف نکال کر لے آتا ہے. والذین کفروا، اور جو لوگ انکار کرتے ہیں پیچھے کی اللہ کی بڑائی کو جاننے کے باوجود، اس کی عبدیت کا انکار کر رہے ہیں، مان کر چلنے کا انکار کرتے ہیں، تو کیا بول رہے ہیں کہ والذین کفروا، اور وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں، اولیاءہم الطاغوت، یہ شیطان کے دوست ہیں، یہ شیطان کے ولی ہیں. ان کا ولی کون ہے؟ شیطان ہے. ان کا کاموں کا بنانے والا، ان کا کارساز، ان کا مددگار شیطان ہے. اولیاءہم الطاغوت، وہ طاغوت ان کا اولیاء ہے. یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ ان کو نکال لے جاتا ہے نور سے اندھیریوں کی طرف، نور سے نکال کر اندھیریوں کی طرف لے جاتا ہے جو انکار کرنے والے ہیں ان کو. اولئک اصحاب النار، اور یہی لوگ آگ والے ہیں. کون؟ جو شیطان کے، طاغوت کے، یعنی شیطان کے دوست بنے، شیطان کو اپنا حامی سمجھا، اور اللہ تعالیٰ کے بڑائی کا، اس کی وحدانیت کا اور اس کی عبدیت پر چلنے کا انکار کیا، ان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اولئک اصحاب النار، یہی لوگ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. جی، طاغوت کوئی پرٹیکولر شیطان کا نام ہے یا شیطان کا اور ایک نام؟ نہیں، طاغوت شیطان کو ہی کہتے ہیں، یعنی ہر ظلمت، ہر فساد کرنے والے، ہر قسم کے فتنہ برپا کرنے والے، سب طاغوت ہیں. بھٹکانے والے کو نہیں، فتنہ پیدا کرنے وہی بھٹکانے والا ہی. اب یہ بھٹکا کر ہی تو لے جا رہا ہے نا نور سے ظلمت کی طرف، اندھیریوں کی طرف. گناہ اندھیریاں ہیں اور نیکیاں، اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری، یہ نور ہے. اور یہاں پر دیکھو، نور، طاغوت کے معنی کیا بولے؟ شیطان، شیطان، شیاطین. اب یہاں پر دیکھو کہ نور کا صیغہ جو استعمال کیا گیا ہے وہ واحد ہے، اور ظلمات جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے، اس لیے کہ نور ایک ہی ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہی کا نور ہے. وہ ایک نور کافی ہے پوری دنیا کو روشن کرنے کے لیے، وہ ایک نور کافی ہے ہمارے کاموں کو بنانے کے لیے، وہ ایک نور کافی ہے ہمارے ہر مشکل کشا ہونے کے لیے، سب کچھ کے لیے. اور ظلمات، یہ اندھیریاں، یہ جو ہے کئی ہیں الگ الگ طریقوں پر. کہیں پر بد اخلاقی کی ظلمت، کہیں بدنیتیوں کی ظلمت،
کہیں بدعقیدگی کی ظلمت، کہیں بت پرستی کی ظلمت، کہیں شرک کی ظلمت، کہیں بے دینی کی ظلمت، کہیں کچھ، یعنی ظلمتیں بہت سارے ہیں اور نور ایک ہے. تو اسی وجہ سے ظلمات جمع کا صیغہ لایا گیا، نور واحد کا صیغہ لایا گیا ہے. تو آگے دیکھیں گے. جی طاغوت تو جو ہے سو یہ بھی جمع کا ہی صیغہ ہے. ہاں شیاطین، ہاں جمع کا ہی صیغہ ہے شیاطین، کیونکہ الگ الگ ظلمتیں ہیں تو اس حساب سے طاغوت بھی مختلف ہوں گے. تو اب یہاں پر ایک بات یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ جو ایمان والے بندے ہیں، تو ایمان والے سے مراد اعمال ہوں، تقویٰ ہو، عمل صالح ہوں، ہے نا، ساری باتیں ہوں. جیسے ہم نے سورہ احزاب میں کا بھی ہم نے دیکھا ہے، سورہ توبہ کا بھی دیکھا ہے، سورہ مومنون کا بھی دیکھا ہے کہ ایمان والے کون ہیں. اور جگہ جگہ اللہ پاک ایمان والوں کی تفصیل بیان کرتے گئے ہیں وقتاً فوقتاً، جس میں جوڑ توڑ کر آخری مفہوم یہی بنتا ہے کہ تقویٰ. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ ولی ہیں. ایک سوال ہے میرا. جی دیکھیں دو چیزیں ہیں نا، ایک تو اسلام اور ایک ہے ایمان. ٹھیک ہے. جی اب ایمان جو ہے دل سے نکل کے باہر آتا ہے، جی پورے جسم، اعضاء و جوارح پر صادر ہوتا ہے. اور اسلام جو ہے وہ باہر سے زبان سے اور پھر آپ کے قلب تک جاتا ہے. جی جی ابھی آپ نے ایک بات کیا کہ جو ہجرہ اسود کو اپنے پورے ایمان کے ساتھ ہے نا، جی ایمان کے ساتھ ٹچ کرے گا، وہ کیا ہوتا ہے اس کا، آپ نے کیا کہا، اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے، صغیرہ. جی ابھی دیکھیں انسان جو ہے وہ دنیا میں دین پہ نہیں چل رہا ہوتا، بہت ساری چیز چل رہا ہوتا، اب مگر اس کی خواہش میں چھلانگ مار کے جاؤں اور ہجرہ اسود کو ٹچ کر لوں. دیکھیں تو ہم چلیں بتائیں کیا بتائیے، آپ بتائیے ہم وہاں پہ کیا آنسر کریں گے، لیڈیز اسپیشلی، جبکہ وہاں رش بھی ہے. نہیں. ہاں آپ کو بتائیے کیا حالات ہے. نہیں دیکھیں، اگر کوئی حجر اسود کو بوسہ دینا اور اس کو استلام تو دور سے بھی ہو جاتا ہے، اگر اس کو بوسہ دینے کی جو خواہش ہے وہ ایک سنت ہے. ہم سنت کے لیے فرض کو نہیں توڑیں گے. کسی کو تنگ کرنا یہ حرام ہے، ہم حرام کر کے سنت کو پورا نہیں کریں گے. یہاں پر یہی کوشش کی جائے گی کہ جہاں پر دھکم دھکا نہ ہوتا ہو، کسی کو پریشانی نہ ہوتی ہو، اس طریقے سے اس کا استلام کیا جائے. ہماری نیتوں پر اللہ تعالی ہمیں اجر ضرور دے گا. اور اس کے علاوہ بندے کے گناہ معاف ہونے کے لیے صرف حجر اسود ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے تو کہ مواقع کیسے ہوتے ہیں، بندے کی پہنچ کیسے ہوتی ہے. اگر یہی ایک ہی وجہ، ایک ہی ذریعہ ہوتا گناہوں کے معاف ہونے کا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو آسان بھی رکھتے ہیں، وہاں تک پہنچنا بھی آسان رکھتے ہیں. مگر اللہ رب العالمین تو بڑے رحیم اور کریم ہیں، وہ غفور ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ ایک نماز سے دوسری نماز تک درمیان میں جو معمولی گناہ ہو جاتے ہیں، چھوٹے موٹے خطائیں ہو جاتی ہیں یا صغیرہ گناہ ہو جاتے ہیں، وہ معاف ہو جاتے ہیں، نماز سے ہی معاف ہو جاتے ہیں. سمجھ میں آئے نا، نماز مطلب صغیرہ گناہوں کی معافی کے لیے حجر اسود پر کسی کو تنگ کر کے، کسی کو دھکا دے کے، کسی کو گرا کے کر کے جانے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا ایک اور سوال ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ہاں یہ ابھی کسی نے مجھے بتایا کہ عمرہ جب ہم کرتے ہیں تو جب عمرہ کی اس میں رہتے ہیں ہم لوگ جیسے، تو اگر ہم نے ہجر اسود کو یا کعبے کو، کیونکہ کعبے کے کپڑے کو خوشبو لگی رہتی ہے نا، خوشبو رہتی ہے، تو اگر ہم نے اس کو چھو لیا تو ہمارا عمرہ جیسے یہ ہو جاتا ہے، مطلب کیونکہ ہم عورتوں کو خوشبو لگانا نہیں ہے نا. عورتوں کو لگانا نہیں ہے، اور مردوں کو بھی حالت احرام میں نہیں لگانا ہے، کسی کو نہیں لگانا ہے حالت احرام میں. ہمارا صرف عمرہ کا یہ نہیں ہوگا کیا؟ عمرہ ختم ہونے کے بعد، عمرہ کر کے ختم ہونے کے بعد آپ اطمینان سے جاؤ، کعبۃ اللہ کے قریب جاؤ، اس کو چھو، جو بھی کرو. اچھا تب ہم لوگ جب احرام میں رہے تب ہم نہیں چھو سکتے نا؟ نہیں، چھونے میں دیکھیں اس پر ایسا نہیں لگا رہتا، وہ خوشبو سے بھرا ہوا رہتا ہے،
ہو سکتا ہے وہ تھوڑا بہت یوں ہی آ جائے، یہ نہیں کہ ہم خوشبو کی جگہ کو ہی دیکھ چھو رہے ہیں اور وہ تازہ تازہ ہمارے ہاتھوں میں لگے، ایسا تو نہیں ہوتا. مگر ہاں مگر جو ہے طواف کے دوران کعبۃ اللہ کی طرف پلٹ کر جانا، اپنا رخ بدل کر جانا اور کعبۃ اللہ کو چھونا، یہ جو ہے نا یہ ہمارے طواف کو توڑ دیتا ہے. جیسا طواف کیا ہے، ایک نماز کی طرح ایک عبادت ہے، اس میں ہم چکر کاٹنے والی عبادت ہے. یہ ہمارا رخ نہیں بدلنا چاہیے، ہمارا سینہ دائیں بائیں یا آگے پیچھے نہیں ہونا چاہیے. ہم جس ڈائریکشن پر ہم چل رہے ہیں، ہمارے فارورڈ ڈائریکشن پر، اسی ڈائریکشن پر ہمارا یہ ہو. ہم جب طواف شروع کرنے سے پہلے کعبۃ اللہ کی طرف ہم رخ کرتے ہیں، کھڑے ہو کر حجر اسود کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو کر استلام کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اپنا رخ پلٹ کر چلنا شروع کر دیتے ہیں. پھر جب دوسرے چکر پر جب آتے ہیں تو ہمیں رخ پلٹ کر کھڑے ہونے کیا نہیں ہے، بلکہ چلتے چلتے بس ہاتھ سے اشارہ کرنا ہے، اپنے سینے کو پھیرے بغیر ہاتھوں سے اشارہ کر کے ہمیں آگے چلنا ہے. ہمارا رخ ہمارا سینہ ہمارے راستے کی طرف ہی رہنا ہے پورے 7 چکر مکمل ہونے تک. ورنہ اگر ہم کعبۃ اللہ کو درمیان میں مقام ابراہیم آیا تو مقام ابراہیم کی طرف ادھر دوڑ پڑے، پھر حتیم آیا تو ادھر دوڑ پڑے، یہ حرکتیں ہم نہیں کر سکتے. ہم مستقل ایک عبادت کے اندر ہیں، ایک رکن کو ادا کر رہے ہیں. تو جب 7 چکر پورے ہو جائیں گے پھر اس کے بعد ہم مقام ابراہیم پر بھی جا سکتے ہیں، حتیم میں بھی جا کر نماز پڑھ سکتے ہیں، میزاب رحمت کے نیچے کھڑے ہو سکتے ہیں، جو چاہے کر سکتے ہیں، مگر طواف کے دوران نہیں کرنی ہے. اس کا خیال رکھنا. ٹھیک ہے، آگے دیکھیں گے. جی السلام علیکم. جی ابھی تو بہت ساری کمپلشنز ہے نا. جی ابھی جو وہاں پر مقام حتیم وہاں جانا سب کچھ آسان تو نہیں ہے، اور اتنا زیادہ رش ہوتا ہے تو کمپلشنز بھی کافی زیادہ ہیں. پہلے تو عام لباس میں بھی مرد جا سکتے تھے نا اس میں، جی جی حرم پاک میں. اب نہیں ہے اس طرح اجازت. اب جو احرام میں ہے بس وہی جا سکتے ہیں. میرا بھی ایک سوال ہے. جی جی صرف طواف کی نیت کرے ہیں، مردوں کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہوتی مطاف میں، تو اس وقت اگر وہ احرام پہن کے طواف کرے تو یہ صحیح ہوگا کیا؟ کیونکہ مطلب ان کی نیت عمرہ کا نہیں ہے، صرف عمرے طواف کی کا ہے. نہیں ہے. ہاں صرف طواف کا ہے، اور اس میں جانے سے پہلے وہ صرف طواف کی نیت کر کے جاتے ہیں، لیکن اندر الاؤڈ نہیں ہے، احرام پہننا پڑتا ہے بولتے ہیں. تو یہ صحیح طریقہ ہے کہ جھوٹ بولا جیسا نہیں کیا ہے مجھے ہاں صحیح، ایک طرح سے چیٹ کرنے کی طرح ہو جاتا ہے نا. چیٹ کر. ہاں صحیح ہے کہ وہ کہنا کہ پھر مردوں کو کیا کرنا ہے، اوپر سے کرنا ہے. ہاں اوپر سے کر سکتے ہیں نا. اوپر سے کرنے میں دیکھیں فائدے بھی زیادہ ہیں کہ ایک تو ہمارا اتنا وقت جو ہے عبادت میں گزرے گا، اتنی دعائیں ہم زیادہ مانگ سکیں گے، اور سکون سے بھی کر سکیں گے، دھکم دھکا بھی نہیں رہے گا. گاڑی بھی آ گیا. مگر بغیر عذر کے گاڑی میں نہیں بیٹھ سکتے. بغیر عذر کے گاڑی میں نہیں بیٹھ سکتے، عذر ہونا ضروری ہے. اب آج کل وہ نکلا ہے نا کارٹس میں، گولف کارٹس، اس میں بھی سارے فیملی کے لوگ بغیر ہٹے کٹے سب بیٹھ کے نہیں کرنا ہے. نہیں کرنا ہے. وہ ایک پکنک اسپاٹ بن گیا ہے، چلو بھائی سیر کر لو، ایسا نہیں ہے. یہ باقاعدہ ایک رکن ہے، ایک عبادت ہے بندے کی. اللہ تعالیٰ یہاں پر بندے کی قربانی چاہتے ہیں. ہاں اگر کوئی مجبور ہے، معذور ہے بہت ہی زیادہ، اب وہ نہیں کر سکتا ہے تو اس کے لیے اجازت ہے. مگر میرا بھی مسئلہ ہے جی، مجھے ذرا آکسیجن کا مسئلہ ہے نا، جی میں بتائی تھی نا آپ کو. صحیح میں ساتھ میں لے کے تو جا رہی ہوں، لیکن طواف کے وقت میں کہاں سے کیری کر سکتی ہوں وہ؟ تو اگر میں ویل چیئر میں رہوں تو اس کو گود میں رکھ کے بیٹھ سکتی ہوں. چھوٹا پورٹیبل کنسنٹریٹر لے کے جانا پڑے گا. جی نہیں مطلب آپ کا تو یہ عذر ہے نا. ہاں تو آپ کے لیے تو اجازت رہے گی، مگر کوئی اچھے گھٹ مٹ ہیں ان کے لیے اگر تو نہیں. پھر بھی میں کوشش کروں گی میکسیمم طواف اپنے پیروں سے کروں، صحیح نہ چاہے وہ ویل چیئر میں ہو جائے بس. جی اللہ پاک صحت بھی دے دیں گے انشاءاللہ. دعا کرو. انشاءاللہ صحت بھی دے دیں گے. کر سکتی ہے طواف؟ جی
حرم پاک میں مطلب مطاف میں عورت علیحدہ سے اکیلی جیسے کچھ لوگ کر سکتی ہے مگر مردوں کے ہجوم میں گھس کر دھکا نہیں ہونا ہے، اپنے جسم کی حفاظت کے ساتھ کر سکتی ہے. پوزیشن ہوتی ہے نا، جی پوزیشن تو دھکے والی ہی ہوتی ہے. دور سے کریں، ذرا باہر سے کریں. تو وہاں مطلب جیسے بچے چھوٹے ہیں تو آپس میں ڈیوٹی لگا لیتے ہیں کہ عورت میاں باپ پہلے ایک دفعہ کر لے، بیوی بعد میں کر سکتے ہیں، مسئلہ نہیں ہے. تو وہ جو شرط ہے کہ محرم کے ساتھ وہ محرم سفر طے کرنے کے لیے شرط تھی. آپ جب اس مقام پر پہنچ گئے، اب جو ہے وہاں آپ کو ادھر ادھر جانے کے لیے اگر آپ فیملیئر ہیں جگہ سے، گھومنے کا وغیرہ خدشہ نہیں ہے اور امن کی جگہ ہے تو آپ اپنی سہولت سے جا سکتے ہیں. مگر جو آپ نے سفر طے کر کے آئے ہیں وہ محرم 48 میل کا جو راستہ طے کر کے آئے ہیں اس سے اوپر کا، اس میں شرط تھی اس کی محرم کی. اس میں کوئی گھنٹے کا ہے کہ اتنے گھنٹے کا سفر نہیں گھنٹے کا نہیں ہے، میل کا ہے. اچھا مطلب کتنے مائل تک؟ 48 میلز، میکسیمم 48 میلز سے مطلب اوپر 48 جیسے کسی نے یہ بھی ہے کہ رات سے پہلے صبح جائے، رات سے پہلے وہ اکیلی ٹریول کر سکتی ہے. نہیں، جبھی بھی جائے، صبح میں جائے، دن میں جائے، رات میں جائے، فلائٹ سے جائے، پیدل جائے، جیسے بھی جائے، مگر 48 میلز اگر وہ کراس کر رہی ہے تو اس کو محرم ہونا ضروری ہے. ایون ابو دھابی سے اگر آپ دبئی جائیں تو 200 کلومیٹر ہے تو اس کو بھی محرم ہونا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ابھی میں 2 دن پہلے ہی پڑھائی بخاری شریف میں، کہ جو عورت اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہو اس کو چاہیے کہ وہ بغیر محرم کے 3 منزل کا راستہ طے نہ کرے. 3 منزل 48 میل ہوتے ہیں. 3 منزل مینز 48 میلز ہوتے ہیں وہ. 72 کلومیٹرز بولنے کا مطلب ہے. ہاں 70 کلومیٹر. 72 1-2 کلومیٹر اگر جانا ہو تو جا سکتے ہیں. 48 میل کے اندر جا سکتے ہیں، 48 میل کے باہر نہیں جا سکتے ہیں. اب جیسے بچیاں اسٹوڈنٹ باہر پڑھنے کے لیے گئی ہیں، ہاں تو والد ابو لے جا کے چھوڑے، پھر وہ پڑھتی رہے، پھر جب آنے کا ہو تو لے آئیں. مگر آج کل ہمارے معاشرے میں بے دینی دین کی لاعلمی اتنی بڑھ گئی کہ مطلب یہ چیزیں کوئی حیثیت ہی اب تو نہیں رکھ رہی. مگر ہاں ابھی کچھ جی باہر ہاسٹلوں میں جو رہتی ہیں، جی شہر سے باہر، جی وہی شہر سے باہر، وہ ان کو ایک مقام تک لے جا کے چھوڑ سکتے ہیں، محرم لے جا کے ایک مقام تک چھوڑ سکتے ہیں، اور وہاں پر اگر پردے کا اہتمام ہو، ان کی امن کی جگہ ہو، سب دیکھ دکھا کے وہاں پر چھوڑ سکتے ہیں، اور بچیاں جو ہے امن کے ساتھ وہاں پر رہ سکتی ہیں. مگر جو درمیان میں جو ٹریولنگ ہے نا، یہ محرم کی ضرورت ہے، اس میں محرم کی ضرورت ہے. اس لیے کہ اللہ کے نبی جی ایج کا بھی ہے. ہاں ایج کا جیسے بولیں اس ایج تک کر سکتی ہے، نابالغ کر سکتی ہے. اچھا وہ اب دیکھیں شریعت کے اصل میں یہ کیوں کیا رکھا گیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سفر آگ کے ٹکڑوں میں کا ایک ٹکڑا ہے. سفر کو آگ کے ٹکڑوں میں کا ایک ٹکڑا کہا، اور یہ بھی کہا کہ جن چیزوں کو میں دیکھتا ہوں اگر تم لوگ دیکھنے لگو تو کبھی تم لوگ سفر نہ کرو. جو چیزیں مجھے نظر آتی ہیں راستوں میں، خصوصاً رات کے سفروں میں، جو چیزیں مجھے نظر آتی ہیں، جو مخلوق مجھے نظر آتی ہے، اگر تمہیں نظر آنے لگ جائے تو تم لوگ سفر ہی طے نہ کرو. تو اس ایک حکمت کی بنیاد پر، ایک مصلحت کی بنیاد پر اللہ کے نبی شریعت نے یہ بات طے کی ہے کہ 48 میل سے زائد اگر سفر کرنا ہو تو وہ کر سکتی ہے.
مگر اگر کوئی مجبوری ہے، عذر ہے اور محرم بالکل اس کے پاس موجود نہیں ہے، نہ شوہر ہے نہ بیٹا ہے، یعنی فوت ہو گئے ہیں یا ہیں ہی نہیں، ایسے کچھ مسائل ہیں اور کچھ ضروری جیسے کوئی کام ہے اور اس کو نکلنا ہے، نکلے بغیر وہ بیٹھ نہیں سکتی، تو ایسی صورت میں 4-5 یعنی اپنے مطلب 4-5 عورتوں کا، اگر کسی اور عورت کا محرم ہو اور وہ اپنے محرم کے ساتھ ہو اور اس کی محرم عورتیں موجود ہوں، تو اس ایسوں کے ساتھ ہو کر وہ نکل سکتی ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ فتویٰ ہے، یہ فتوے کی بات ہے۔ جیسے باجی ابھی اور جیسے 6 مہینے کبھی کبھی یہ ہو جاتا ہے، جیسے میرا 6 مہینے کا ویزا لگانے جاتی ہوں، اقامہ لگانے جاتی ہوں میں میری بیٹی کے ساتھ، تو اب بار بار تو نہیں آ سکتے نا، ہسبینڈ چھوڑنا، لے جانا چھوڑنا، تو اس میں بھی مطلب کیسے انسان نہیں، یہاں پر کوشش کرنا چاہیے، کیونکہ یہ تو یہاں پر امکان ہے کہ شوہر جا سکتے ہیں، یہاں پر نقصان ہوگا تو کس کا نقصان ہوگا؟ دنیا کا نقصان ہوگا، اور دنیا مقدر کی ہے، یہ اللہ تعالیٰ دینے والے ہیں۔ تو یہاں پر کوشش یہ کریں کہ کسی نہ کسی بہانے سے ایسا ٹائم ارینج کریں کہ شوہر کا بھی جانا ہو جائے ساتھ میں، یا بیٹا ہے 13 سال کا بالغ بیٹا ہے تو بیٹے کے ساتھ چلے جایا کریں، یا کوئی اور بھانجا ہے یا بھتیجا ہے اسی ملک میں رہنے والا، اس کا شیڈیول بنا لیں، یعنی کسی نہ کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی محرم تیار کر لیں، کوشش اس بات کی کریں۔ اگر بیٹا ہی اگر بڑا ہے 13-14 سال کا ہو چکا ہے تو پھر اس کے ساتھ بھی جا سکتے ہیں۔ ہم یہ دیکھنا ہے کہ نقصان کس کا ہو، کس چیز کی نقصان سے ہم گھبرا رہے ہیں۔ اللہ کے دین کو، وہ شریعت پر چلنے کے لیے ہم گھبرا کس چیز سے رہے ہیں؟ دنیاوی نقصان سے۔ اگر دنیاوی نقصان سے گھبرا رہے ہیں تو یہ بالکل مناسب بات نہیں، اس لیے کہ دنیا اللہ تعالیٰ مقدر سے دینے والے ہیں۔ نقصان ہوگا تو کتنا، اور سیلری کٹے گی یا کوئی تھوڑا بہت نقصان ضرور آئے گا، آئے بغیر تو نہیں رہے گا، مال کا نقصان ہوگا، مگر اللہ پاک برکتیں جو دیں گے اس کے بدلے میں، یہ ہماری آنکھیں دیکھ نہیں سکیں گی کہ برکتیں، وہ کیا کیا کس قسم سے برکتیں ہمیں اس کی ملی ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کے احکامات کے توڑنے میں جو نقصانات ہوں گے، یہ بھی ہمیں کھلم کھلا سمجھ نہیں آئے گا۔ دنیا میں اس کے نقصانات بھی ضرور ہوں گے، یہ بات نہیں کہ بالکل نقصان نہیں ہوگا، بلکہ اس کی نحوستیں ہمارے ساتھ رہیں گی۔ اب وہ کس شکل میں وہ نحوستیں ہمارے ساتھ ہو رہی ہیں، اور وہ جس مال کو بچانے کے لیے ہم نے اہل شریعت کے خلاف گئے تھے، وہ مال کس طریقے سے ہم سے ضائع ہوا ہے، اس کا ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوگا۔ تو اس لیے کوشش یہ کرنا ہے کہ کوئی نہ کوئی اہتمام ضرور کر لیا جائے۔ ہیں بہت سارے ہیں جو محرم کا پورا خیال کرتے ہیں اور 6 مہینے کے ویزوں کے لیے آگے پیچھے ہوتے رہتے ہیں، اور باقاعدہ محرم کا انتظام کر کے جاتے ہیں، بغیر محرم کے نہیں جاتے۔ ایسے ہیں نا بہت، آج کل تو بہت ہے یہ 6 مہینے کی ویزا ہے کہ اس کے انٹری کے لیے جانا پڑتا ہے۔ جی وعلیکم السلام۔ میرا سوال تھا کہ اب جب ہم عمرہ کرنے جاتے ہیں تو کبھی کبھی بچے ہوتے ہیں، تو اس لیے کبھی ہسبینڈ پہلے کر لیتے ہیں اور بعد میں وائف، تو اگر اس سمے اگر وہ سویرے مڈ نائٹ کر رہے ہیں تو کیا ہم احرام کی حالت میں سو کر اٹھ کر بعد میں کر سکتے ہیں؟ وضو کر کے کر سکتے ہیں، وضو تو لازمی ہے، وضو کریں گے۔ اچھا، ہاں، تو ہم اسی لباس میں سونا چاہیے یا ہم ہمارا عبایا نکال کر سو سکتے ہیں؟ عبایا نکال کر سو سکتے ہیں، اپنے کپڑے تبدیل کر سکتے ہیں، اگر مرد ہیں تو احرام کی چادر بھی تبدیل کر سکتے ہیں، مگر نارمل کپڑے نہیں پہن سکتے۔ اور عورتوں کے لیے کپڑوں میں احرام نہیں ہے، عورتوں میں نیت ہی احرام ہے۔ اچھا، مردوں کے لیے کپڑوں کا احرام ہے، اگر عورتوں کے لیے کپڑوں کا احرام نہیں ہے، بس بال نہ ٹوٹے، پابندیاں رہیں گی، بس پابندیاں ہی ان کا احرام ہے۔
تو کپڑے تبدیل کرنے میں حرج نہیں ہے. اچھا، ہماری نالج کے بغیر اگر بال ٹوٹ گئے جب ہم تو اس کو صدقہ دے لیں گے، صدقہ دیں گے، صدقہ دے لیں گے، اس سے اس کا یہ کفارہ ادا ہو جائے گا. نہیں، صدقہ دینا ہی ہے، کیونکہ کما حقہ ہم سے کہاں ہو سکتا ہے، تو صدقہ دینا بہتر ہی ہے. کچھ 10 ریال یا 20 ریال ہی صحیح دے دینا ہے کہ اللہ جو بھی ہم نے کما حقہ، نیت سے دینا ہے. ہاں نیت سے دینا. یا وہ کچھ دم بولتے ہیں؟ نہیں نہیں نہیں، دم نہیں، دم تو 10-20 ریال کا نہیں ہوتا، وہ تو بکرے کا ہی ہوتا ہے. دم تو وہ کوئی واجب کے چھوٹنے پر ہوتا ہے. مگر اگر یہ اب ہمارے لاعلمی میں کبھی کچھ بال ٹوٹ گئے یا ہم نے میل چھڑا لیا یا کچھ ہو گیا ہو اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا ہے، تو اس نیت سے جیسے ہی ہم احرام کھولیں گے اس نیت سے دینا کہ اللہ ہمارے اس عمرے میں جو بھی کمی پیشی ہوئی ہے ہمارے انجانے پن میں یا ہماری سستی سے، کاہلی سے، جو بھی وجہ سے، اللہ تو اس کو معاف فرما، اس نیت کے ساتھ دینا ہے. اور مگر کعبۃ اللہ کے اندر مسجد کے اندر نہیں دینا ہے، باہر دینا ہے. باہر مطلب مسجد کے باہر صحن وغیرہ میں دے سکتے ہیں. مسجد کے اندر کعبۃ اللہ میں، حرم میں، مسجد حرام میں لوگ مانگنے کے لیے آتے ہیں نا، نہیں دینا ہے. یہ اللہ سے مانگنے کی جگہ ہے، بندوں سے مانگنے کی جگہ نہیں ہے، تو وہاں پر مانگنا بھی منع ہے. دوسری جگہ کہاں پر دے سکتے ہیں؟ باہر آ کر دینا، دروازے سے، مسجد کے دروازے سے باہر آئیں، صحن میں آئیں. نہیں، وہ بتاتے ہیں کہ جو وہاں کا وہ جو ٹاور ہے وہ حصہ بھی حرم کا ہی حصہ ہے کر کر بولتے ہیں. ہاں، حدود حرم ہی ہے. جی جی جی، حرم ہی ہے. ہوٹل پر رکے ہیں تو ہاں حرم ہی ہے، مگر مسجد نہیں ہے نا، وہ مسجد میں نہیں دینا. اچھا، باہر دے سکتے ہیں. باہر دے سکتے ہیں، وہ گیٹ کے اندر انٹر ہونے سے پہلے. جی جی. ہاں اوکے. اس کے نہیں ہونا ضروری ہے، مطلب جیسے اگر مجھے نہیں پتا تھا کہ بال کے ٹوٹنے سے دینا ہے کر کے، لیکن صدقہ بہت بار دے کر آئے ہیں، تو کمپنسیٹ ہو جائے گا. اس کی نیت سے دینا ہے، نیت سے دینا ہے. اچھا جی، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جزاک اللہ. اگر کسی بچے ہمیں ہمارے گھر میں ہے، گھر کے جیسا رہتا ہے لیکن محرم نہیں ہے، 14-15 سال کا، تو اس کے ساتھ سفر کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے، وہ محرم ہونا شرط ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اب جزیہ دینے والے جو بہت بتا رہے تھے، تو کیا دیتے ہیں جزیہ میں، کیا دیتے ہیں؟ وہ مال طے کرتے ہیں. وہ تو اسلامی اگر حکومت ہو تو وہ لوگ، ان لوگوں کی ذمہ داری ہے، خلیفہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ طے کریں گے جزیے کا، اتنے % تم کو جزیہ دینا پڑے گا تم لوگ کر کے. چلیں، وقت بھی ہو چکا ہمارا. وہاں پر تو یہ بات یاد نہیں تھی. صدقہ ویسے تو مطلب الحمدللہ کیا ہے، لیکن اس نیت سے کہ غلطی سے بھی کوئی بال شال ٹوٹ گیا سوتے میں یا انجانے میں، تو اس نیت سے نہیں میرا خیال دیا تو کہ آپ پھر اب دے لیں. ہاں دے لیں، آپ دے لیں، کیونکہ دلوں کی حال تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. اب دے لیں احتیاطاً، پھر دوبارہ انشاءاللہ جب جائیں گے نا تب اس وقت بھی یہ نیت کر کے بھی دے لیں. صحیح ہے. اور دوسرا میں نے یہ پوچھنا تھا کہ یہ جو حدیث ہے، یہ اگر اس کا ریفرنس دے دے مجھے تو اچھا رہتا ہے، کیونکہ اب تو یہ عام ہے، بچیاں تو پڑھنے کے لیے جاتی ہیں باہر، اور کہ جن کے بھائی نہیں ہیں، جن کے بیٹے نہیں ہیں، ان کے پاس تو کوئی وہ کزن کے ساتھ تو نہیں جا سکتی، کزن تو کے کوئی ساتھ. ہاں جی، محرم کا ایسا کوئی انتظام نہیں ہے. لیکن یہ عام ہے، اب تو مطلب سسٹم بھی بنا ہوا ہے نا ایک قسم کا. ہاں تو وہی ہم نے عام بنا لیا ہے نا، عام کر لیا. ہم کس نے کیا عام کس نے کیا؟ ہم نہیں تو کیا ہے. بالکل، جی جی. لیکن یہ اگر اس کا ریفرنس دے دینا تاکہ کسی کو بھی وہ بندہ بات کرے تو پھر یہ ریفرنس آتا ہے نا کہ کوئی ویریفائی کرنا چاہے تو انسان کر سکتا ہے نا. بخاری شریف کی حدیث حدیث شریف ہے، کی، بخاری شریف کی ہے. ہاں تو بخاری شریف کی. اس کا نمبر وغیرہ کیا ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، دے دیتی ہوں میں انشاءاللہ. انشاءاللہ.
ٹھیک ہے، چلیں سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ تقال العثار العظام به ويغدو الهوى ككبش ذبيح، بذكر الإله تطيب الحياة، تسر أسارير وجه صبيح، تسر أسارير وجه صبيح.